میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اگرچہ لاڈلی ہونے کی وجہ سے مجھے کافی لاڈ پیار ملتا تھا، مگر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے کافی بور ہوتی تھی۔ ان دنوں میری گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ ابو صبح صبح آفس چلے جاتے تھے، جبکہ امی گھر کے کام کاج کرنے کے بعد سو جاتی تھیں۔ انہیں سر میں اکثر درد رہتا تھا۔ صبح زیادہ آرام کرتی تھیں، یوں میں سارا دن گھر میں اکیلی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر پھرتی رہتی، چھت پر جاتی اور کبھی صحن میں ٹہلتی۔ میری کوئی سہیلی بھی نہیں تھی۔ مجھے سہیلی بنانے کا بہت شوق تھا، مگر آس پاس میری ہم عمر لڑکی کوئی نہ تھی۔ ہمارے سامنے والا بنگلہ بھی کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس میں ایک فیملی شفٹ ہوئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر مجھے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ ان خاندان والوں میں صرف 3 مرد اور ایک بوڑھی عورت تھی۔ میری امیدوں پر پانی پھر گیا اور میں سوچنے لگی کاش ان لوگوں کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہوتی تو کتنا مزہ آتا۔ ہم دونوں باتیں کرتے اور میں ان کے گھر بھی جاتی، مگر اب مردوں والے گھر میں میرا کیا کام؟ یوں بھی امی اس معاملے میں کافی سخت تھیں۔ خیر، پڑوس والوں کی طرف سے میں نا امید ہو گئی۔ ایک دن چھت پر کھڑی تھی کہ میری نظر ان کے صحن پر پڑی۔ وہاں ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان ہوگی۔ کپڑے اچھے پہن رکھے تھے اور ہیئر سٹائل بھی کافی اچھا تھا، اسی وجہ سے شاید اس کی عمر کم لگ رہی تھی، مگر جو بھی تھا 30 سال سے زیادہ کی ہرگز نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف میری عمر ابھی 20 سال تھی۔ میں نے انٹر پاس کیا ہوا تھا اور گھر میں بیٹھی تھی۔ امی ابو میرے اچھے رشتے کی تلاش میں تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹی کو سر سے اتارنے والا کام کریں اور کسی کے بھی پلے باندھیں۔ ان دنوں میرے خوابوں کی عمر تھی، مگر پھر بھی دل میں کسی مرد کا خیال نہیں آیا تھا۔ خیر، میں سبھی سے ہنس کر بات ضرور کرتی تھی، مگر دل کا کاغذ کورا تھا۔ میرا زیادہ دھیان سہیلیاں بنانے کی طرف رہتا تھا۔ بدقسمتی سے یہ میری کوئی سہیلی بھی نہ تھی اور نہ ہی کوئی محبوب، بس تنہائی ہی تنہائی تھی۔ اس دن چھت پر سے اس لڑکی کو دیکھا تو دل میں ایک امنگ سی جاگی۔ سوچا کہ اسے دوستی کی جا سکتی ہے۔ وہ پہلے بھی اسی خاندان میں تھی، مگر میں نے دیکھی نہیں تھی، شاید بعد میں آئی ہوگی۔ یہ 3 لڑکے اس کے بھائی ہوں گے اور ماں اس کی والدہ ہوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں ان کے گھر جانے کی ٹھان لی، کیونکہ اب گھر میں 3 مرد تو تھے مگر 2 عورتیں بھی تو تھیں، لہٰذا وہاں جانا کوئی ممنوع بات نہ تھی۔ امی سے اجازت لینا خیر پھر بھی ایک کٹھن معاملہ تھا۔ اس دن میں نے فرمائش کر کے صبح صبح امی سے کسٹرڈ بنوایا اور فریج میں رکھ دیا۔ امی نے ٹھنڈے ہونے کا انتظار نہیں کیا اور وہ سو گئیں، ورنہ ہم دونوں نے ساتھ ہی کسٹرڈ کھانا تھا۔ خیر، دوپہر کے وقت جب امی سو گئیں تو میں دبے پاؤں کچن میں آئی، اپنا حلیہ ٹھیک کیا، ایک پلیٹ میں کسٹرڈ نکالا اور باہر دروازے تک آ گئی۔ میں نے دبے قدموں دروازے سے باہر قدم رکھا اور باہر والا دروازہ لاک کر دیا۔ امی کے آنے سے پہلے ہی میں نے آ جانا تھا، سو مجھے فکر نہیں تھی۔ امی نے کبھی بھی 3 گھنٹے سے پہلے آنکھ نہیں کھولی تھی۔ میں بے فکر ہو کر پڑوس کے گھر چلی گئی۔ گھنٹی بجائی تو 2-3 منٹ تک کوئی نہ آیا۔ کھڑے کھڑے تو میں جھنجھلانے لگی، ابھی جانے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلا۔ سامنے وہی عورت کھڑی تھی جسے میں نے صحن میں دیکھا تھا۔ اس دن میں نے اسے دور سے دیکھا تھا تو وہ کچھ خاص نہ لگی، مگر آج قریب سے دیکھا تو میں اس کے حسن کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ اس کا حسن لاکھوں میں ایک تھا، مگر نہ جانے کیوں چہرے پر سوگواری سی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ان میں لال ڈورے رات بھر نہ سونے کی چغلی کر رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے بنگلے میں رہنے کے باوجود بھی اس کا حسن اتنا سوگوار کیوں ہے۔ نہ ہی ہاتھوں میں کوئی چوڑیاں تھیں اور نہ ہی کوئی کنگن وغیرہ۔ میں تو ہر وقت ہی سجی سوری رہتی تھی، کیونکہ میں خوش باش اور شوخ چنچل سی لڑکی تھی۔ خیر، میں نے اسے کہا میں ساتھ والے گھر سے آئی ہوں، آپ لوگ یہاں نئے نئے شفٹ ہوئے ہیں تو سوچا کہ آپ سے مل لوں۔ اس نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا، مگر اس کی مسکراہٹ بڑی پھیکی تھی۔ وہ مجھے اندر لے کر آ گئی۔ گھر کی بوڑھی خاتون ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا، اتنے میں وہ لڑکی کچن میں میری پلیٹ خالی کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ پلیٹ لے کر آ گئی۔ اس نے خشک میوہ جات رکھے تھے۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں چلنے کا کہا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم تک آ گئی۔ ان کے گھر میں عجیب سی ویرانی اور خاموشی تھی۔ دوپہر ہونے کے باوجود کمروں میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی اور کھڑکیوں پر پردے ابھی تک پڑے ہوئے تھے۔ البتہ ڈرائنگ روم خاصا روشن تھا۔
میں نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ بولی، دراصل ہم ابھی ابھی شفٹ ہوئے ہیں، میں نے چیزیں ان پیک نہیں کی تو گھر کا ماحول تھوڑا خراب ہے۔ مجھے اس کی بات پر تعجب نہ ہوا، عموماً ایسا ہو جاتا ہے۔ خیر، اس دن مختصر بات چیت کے بعد میں گھر آ گئی۔ مجھے اس سے مل کر اچھا لگا تھا۔ وہ خاصی خوش اخلاق اور ملنسار عورت تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میں گھر آئی تو شکر کیا، میری والدہ ابھی تک سو رہی تھیں۔ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ میں تھوڑی خوش بھی تھی کہ اب میرا ان سے بات کرنے کا موقع مل جایا کرے گا۔ میں نے امی کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بھی کہا کہ وہ کل ان سے ملنے چلیں گی۔ یہ سوچ کر میں فکر میں پڑ گئی کہ کہیں امی میری کل والی ملاقات کا ان سے ذکر نہ کر دیں اور یوں میں بھی پھنس جاؤں گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں امی کے ساتھ ہی امبر کے گھر جاؤں گی تاکہ اگر امبر کوئی ایسی ویسی بات کرے امبر کو اشارے سے ٹوک سکوں اور وہ امی کو میرے آنے کے بارے میں نہ بتائے، کیونکہ میں امی کو بغیر بتائے آ گئی تھی۔ خیر، اگلے دن ہم ان لوگوں کے گھر گئے۔ ہم نے دروازہ بجایا، تھوڑی دیر تک کوئی نہ آیا۔ میں تھوڑی شرمندہ سی بھی ہو گئی۔ امی بھی مجھے گھور کر دیکھنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مرد نے دروازہ کھولا۔ اس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس نے بنیان پہنی ہوئی تھی، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، شلوار بھی ڈھیلی سی تھی۔ یہ دیکھ کر تو امی شرم سے پانی پانی ہو گئیں، مگر اب وہاں سے پلٹ بھی نہیں سکتے تھے، برا لگتا۔ اتنے میں امبر دروازے پر آ گئی اور بولی، معاف کیجیے گا، مجھے ذرا دیر ہو گئی، آپ لوگ اندر آ جائیں، میں بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خوش دلی اور خوش اخلاقی دیکھ کر امی اس مرد کا رویہ بھول گئیں۔ ہم امبر کے ساتھ اس کے ڈرائنگ روم تک آ گئے، جبکہ وہ مرد پاؤں گھسیٹتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ اس کا حلیہ یہی بتا رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا۔ ہم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، البتہ امبر تھوڑی خجل سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا بھی حلیہ درست نہیں تھا۔ ایک بار پھر وہ وضاحت دینے لگی، وہ دراصل ہم لوگ ابھی ابھی اٹھے ہیں تو گھر ذرا بکھرا ہوا ہے۔ اس نے چیزیں ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا تو امی بولیں، کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ پڑوس میں نئے نئے آئے ہیں، اسی لیے ہم آپ سے ملنے آئے، مگر معاف کیجیے گا آپ کو ہمارے اس وقت آنے پر تکلیف ہوئی۔ دراصل ہم لوگ صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہیں، اسی لیے صبح صبح آپ کے گھر آ گئے۔ امی نے بھی وضاحت دی۔ اس دن کے بعد سے میری امبر سے دوستی ہو گئی۔ میں اکثر کچھ کھانے کے لیے پکاتی تو اس کے لیے لے جاتی۔ اگرچہ عمر میں وہ مجھ سے تھوڑی بڑی تھی، مگر میری اس کے ساتھ خوب گپ لگتی تھی۔ امی کو بھی میری اس دوستی کے بارے میں پتہ تھا۔ ہماری دوستی بڑی تو امبر مجھے اپنے کمرے تک لے گئی۔ اس کا کمرہ نفاست سے سجا ہوا تھا، چوڑیاں اور بناؤ سنگھار سبھی کچھ تھا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ امبر شادی شدہ ہے، حالانکہ میں یہی سمجھتی آ رہی تھی کہ وہ اس گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ خیر سے میں باتونی اتنی تھی کہ اس بیچاری کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے مجھے اپنی شادی کی تصویریں دکھائیں اور بتایا کہ اس کا شوہر پردیس میں رہتا ہے۔ اس نے وہاں دوسری شادی بھی کر رکھی ہے، جبکہ وہ یہاں اپنی ساس اور دیور کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا جیٹ بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ اس کی اداسی کی یہی وجہ تھی کہ اس کا شوہر پردیس میں رہتا تھا اور وہ اپنے دیور اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ باتوں باتوں میں میری نظر اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی گولیوں پر پڑی۔ میں نے اسے پوچھ ہی لیا، امبر، کیا تمہیں کوئی بیماری ہے جو اتنی ساری گولیاں یہاں رکھی ہیں؟ میری بات پر اس نے افسردگی سے کہا، نہیں، کوئی بیماری تو نہیں ہے، ہاں بس مجھے تھوڑا ڈپریشن ہے تو نیند نہ آنے کی وجہ سے گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ ارے تمہیں نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر مجھے کچھ تو بتاؤ، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اتنے دن بعد تو مجھے یہ پتہ چلا کہ تم تو شادی شدہ ہو، اب اپنے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ۔ جیجو سے کیسے ملاقات ہوئی، کہاں ہوئی اور پھر شادی کیسے ہوئی؟ میرے شوق لہجے میں اس کے لیے بے پناہ محبت ہوتی تھی، مگر وہ اتنی ہی اداس اور دکھی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ پھر رک کر بولی، چھوڑو، تمہیں کیا بتاؤں، تم تو ابھی کنواری ہو، تم سے یہ باتیں کرنا مناسب نہیں۔ اس کی اس بات پر مجھے شدید غصہ آیا۔ ارے میری شادی نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب کہ تم مجھے اپنے دل کا حال نہیں بتاؤ گی؟ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا، نہیں سعدیہ، یہ بات نہیں ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی، مگر وہ پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ اب تو مجھے سچ مچ غصہ آنے لگا۔ دیکھو، تم مجھے اتنا بے وقوف نہ سمجھو، مجھے سب پتہ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ میں نے ذرا بڑا بننے کی کوشش کی تو وہ ہنسی اور بولی، نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ہی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بار پھر اس نے الجھانے والے لہجے میں کہا،
میں تو سچ مچ اس سے ناراض ہو کر گھر آ گئی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ اداس ہے، زیادہ دیر اس سے ناراض نہ رہ سکی۔ 1-2 گھنٹے بعد خود ہی اس کے گھر واپس چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ محبت سے بولی، تم ناراض ہو گئی، مجھے بہت دکھ ہوا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ اس نے کہا تو میرے لہجے میں مایوسی آ گئی۔ اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ میں پہلے ہی تم سے پوچھ پوچھ کر تھک گئی ہوں۔ خیر آؤ، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کمرے تک لے آئی۔ اس کے کمرے میں پہنچ کر میں نے اس کا کمپیوٹر آن کیا اور اسے سمجھانے لگی، دیکھو، ڈپریشن کے بہت سارے علاج ہیں، دوا ہر چیز کا حل نہیں ہوتی، تم کب تک یوں ہی سسکتی رہو گی؟ یہ دوائیاں تو تمہارا نشہ بن جائیں گی، خدا کے لیے انہیں چھوڑ دو۔ میں تمہیں ایسی چیز بتاتی ہوں کہ تمہارا ڈپریشن منٹوں میں دور ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا تو وہ پر امید ہو گئی۔ پھر میں نے کمپیوٹر پر اسے قرآن پاک کی تلاوت لگا کر دی۔ میرا یقین اور ایمان تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت انسان کو بڑے سے بڑے غم سے نکال دیتی ہے۔ میں نے ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح اسے لیٹنے کا کہا اور اس کے کمپیوٹر پر تلاوت چلا دی۔ آدھے گھنٹے تک وہ آنکھیں موندے سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ مجھے بھی یہ جان کر اطمینان ہوا کہ تلاوت سن کر اسے سکون ملا تھا۔ پھر میں نے اسے مختلف علماء کے لیکچرز ڈاؤن لوڈ کر کے دیے اور کہا کہ یہ سنا کرو، اس سے تمہیں زندگی کی روشنی ملے گی اور تمہارے دل کو وہ سکون ملے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے باتیں کرتے ہوئے وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے یہ باتیں حیران کر رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی کرن نظر آئی۔ مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں چاہتی تھی کہ وقت آنے پر وہ مجھے خود ہی بتا دے۔ اس دن میں گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ امی کو اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے شاباشی دی اور مجھے پیار کیا۔ اس رات میری آنکھ کھلی تو چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ آوازیں عنبر کے گھر سے آ رہی تھیں۔ میرا دل دہل گیا۔ خدا جانے کیا ہوا تھا۔ اس وقت امی کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، سو میں اپنی آنکھیں موندے لیٹی رہی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے عنبر کے گھر جانے کی جلدی تھی۔ یہ چیخیں یقیناً اسی کی تھیں۔ صبح ہوتے ہی میں امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگ گئی تاکہ امی جان جلدی سے فارغ ہو جائیں اور میں عنبر کی طرف جا سکوں۔ تقریباً 11 بجے کے قریب امی فارغ ہو گئیں اور اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے چلی گئیں۔ امی کے سونے کے آدھے گھنٹے کے بعد میں گھر سے نکل گئی۔ عنبر کے گھر گئی تو خلاف معمول اس نے بہت جلدی دروازہ کھولا۔ آج اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور چہرہ بھی لال ہوا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر زخم کے نشان تھے۔ وہ جلدی سے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، عنبر، اب تو بتا دو، آخر کیا بات ہے جو تمہیں اتنا پریشان رکھتی ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ پھوٹ پڑی اور بولی، ساری رات تمہیں نہیں معلوم تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ کل جب تم یہاں سے گئی تم نے مجھے کچھ علماء کے بارے میں بتایا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں 1 منٹ بھی سکون سے نہیں بیٹھی اور پورے 6 گھنٹے مختلف علماء کے بیانات سنتی رہی۔ یہ ہدایت کی روشنی ہمارے گھر میں پہلے کبھی نہیں آئی۔ ہم سب گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ رشتوں کی تمیز ہمارے گھروں سے ختم ہو چکی ہے۔ دولت نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا ہے۔ رشتوں کا تقدس ان لوگوں کو آتا ہی نہیں ہے۔ 6 ماہ پہلے میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، مگر پھر 2 ماہ کے بعد وہ پردیس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے دیور کاشف نے بتایا کہ وہاں اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، مگر ان کے جانے کے بعد ہی میرے دیور کا مجھ سے رویہ بدل گیا۔ میری پرورش بھی جہالت بھرے ماحول میں ہوئی تھی، سو مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ تو نہ تھی، مگر دل میں عجیب سی بے سکونی تھی۔ میں ہر رات گھنٹوں روتی تھی۔ مجھے یہی بات رلاتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی امانت ہوں، تو پھر کیوں کسی کے ہاتھوں کھلونا بنی رہوں؟ اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ جیٹھ اور دیگر افراد مجھ پر طرح طرح کے جملے کستے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شرم سے میں پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ پھر انہیں کوئی تمیز شرم بھی نہیں ہے۔ دونوں میری قربت میں رہ چکے ہیں، ان کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن کل جب تم نے مجھے علماء کے بیانات کھول کر سنائے تو مجھے ہوش آیا کہ میں بھی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں۔ کل رات
میں نے پہلی بار عشاء کی نماز پڑھی۔ گھر میں قرآن پاک نہیں تھا، سو میں نے کمپیوٹر پر ہی تلاوت لگا کر سنی اور ساتھ ساتھ قرآن پاک دہراتی رہی۔ ابھی میں اس عمل میں مصروف تھی کہ حسب معمول میرا دیور آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں نے منہ پھیر لیا۔ میرے اس انداز پر تو وہ تلملا اٹھا، کہنے لگا بڑی نیک پروین بنی رہی ہو۔ اس کی اس بات پر میں نے کوئی جواب نہ دیا اور بددستور اپنے ذکر میں مشغول رہی۔ میرے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میں نے اب دل میں پکا تہیہ کر لیا تھا کہ شوہر کے علاوہ کسی کو قریب نہیں آنے دوں گی اور ہرگز ہرگز اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گی۔ مگر میرے دیور کے لیے تو یہ سب کچھ شاید نیا تھا۔ اس نے شراب پی رکھی تھی۔ آتے ہی وہ من مانی کرنے لگا۔ میں نے اسے روکا تو اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور مجھے اذیت دینے لگا۔ میری ساس کو ان باتوں کی کہاں پرواہ ہے؟ وہ تو پرانے زمانے کی عورت ہے، نہ جانے اس کا ذہن کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو ذرا بھی نہیں سمجھاتی، بس چپ چاپ کونے میں پڑی رہتی ہیں۔ میں بھی نوکروں کی طرح ان کی خدمت کرتی رہتی ہوں۔ کل میں نے پہلی بار اپنے دیور کے سامنے مذمت کی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں آئندہ اس کی کوئی غلط بات نہیں مانوں گی۔ میرے یہ بتانے پر وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک تبدیلی مجھ میں کہاں سے آ گئی۔ اسی لیے میں سیدھا تمہیں اپنے کمرے میں لے کر آ گئی، کہیں اسے یہ شک نہ ہو جائے کہ تمہاری دوستی اور تمہاری صحبت نے میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی ہے۔ تمہیں یہ بتانا بھی اسی لیے مناسب سمجھا کہ تم اس وقت میرے گھر میں کبھی نہ آنا جب میں گھر میں نہ ہوں، کیونکہ ہمارے گھر کے مردوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دعا کرو کہ میرے گھر والوں کو ہدایت مل جائے جس طرح مجھے مل گئی ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر کچھ مجھے سمجھ میں آ گئی تھی اور کچھ آج سمجھ میں آئی ہے۔ مجھے اس سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی اور ساتھ میں خوشی بھی ہوئی کہ اس نے میری نصیحت پر عمل کیا۔ 6 ماہ کے اندر اندر اس نے خود کو مکمل بدل کر رکھ دیا۔ اب وہ صوم و صلات کی پابند ہے، باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے اور اپنے گھر میں اس نے اپنے گرد ایک ایسا حصار کھینچا ہے کہ اس کے دیور چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں آ پاتے۔ شاید اس نے حالات ہی اس طرح کے پیدا کر لیے ہیں کہ کوئی اس کے قریب آنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ سچ ہے کہ عورت اگر خود با کردار ہو تو کسی مرد کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسے پامال کرے۔